بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوم یوم النحر مثال لما قبح لغیرہ وصفا. 4 قسمیں بیان کی تھی انہوں نے. یہاں سے تیسری قسم کی مثال دے رہے ہیں. تیسری قسم قبیح لعینہ کی 2 قسمیں تھیں، ان دونوں کی مثال ہو چکی ہے. قبیح لغیرہ کی 2 قسمیں ہیں. قبیح لغیرہ کی پہلی قسم، مجموعی طور پر تیسری قسم کا یہ بیان ہے. یوم نحر میں روزہ رکھنا یہ مثال ہے قبیح لغیرہ وصفی کی، یعنی قبیح ہو غیر کی وجہ سے، کسی وصف کی بنیاد پر، اور وہ وصف اسے لازم ہو، غیر منفک ہو. فإن الصوم، یہ یہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ صوم فی نفسی عبادت ہے. وہ امساک للہ تعالی، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے روکے رکھنا ہے. تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تو یہ عبادت ہے. اس میں کوئی خرابی، کوئی قبح اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ لِأَجْلِ، اس میں حرمت آتی ہے اس وجہ سے اَنَّ یوم النحر یوم ضیافت اللہ، کہ قربانی کا دن اللہ کی جانب سے بندوں کی ضیافت کا دن ہے. وفی الصوم، اب اگر اس ضیافت کے دن میں روزہ رکھے ہے نا، اعراض النحر، تو اللہ کی اس ضیافت سے منہ موڑنا ہوگا، اعراض کرنا ہوگا. وہذا المعنی لازم، اور یوم نحر کو اگر کوئی روزہ رکھے تو اعراض کرنے کا یہ معنی اس کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ دن میں روزہ رکھے گا اور یوم نحر دن میں قربانی کرے گا. اب دن میں گوشت بھی کھائے تو وہ کیسا روزہ جس میں کھانا بھی کھائے ہے نا. تو اعراض تو روزہ رکھنے کی صورت میں بہرحال پایا جائے گا ہے نا، وہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا ہے، وصف لازم ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِهَذَا الصَّوْمِ، اور یہ معنی اس روزے کے لیے وصف لازم کے درجے میں ہے. لأن الوقت داخل فی تعریف الصوم، کیونکہ وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے. صبح صادق تک صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے باز رہنا. کسی جز میں بھی اگر کھانا پینا پایا جائے تو روزہ پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا. تو وقت صوم کی تعریف میں داخل ہے. اب اگر اس کے کسی ایک جز میں بھی، یہ ہر جز اس کا وصف ہوا، وہ وصف الجز ہے وصف الکل، اور جز کا وصف کل کا وصف ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی جز میں بھی عقل ہو کہ چلو کھا بھی لیں گے، ضیافت بھی ہو جائے، روزہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. اس لیے فسارا فاسدن، یہ روزہ کیا ہے؟ فاسد ہوگا. وَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوعِ، اگر کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو وہ فاسد ہے، اور شروع کرنے سے وہ لازم نہیں ہے. اگر شروع کر دیا کسی نے تو اس کی قضا بھی نہیں کرنی. بخلاف النذر، برخلاف صوم نذر کے. کسی نے نذر مانی خاص یوم نحر میں روزہ رکھنے کی، تو نذر ماننا یہ کوئی قبیح ہے؟ قبیح نہیں ہے. بخلاف النذر، برخلاف نذر کے،
فإنہ فی نفسہ طاعۃ، کیونکہ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ طاعت و عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ ولا فساد فی التسمیہ، اور نظر ماننے میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کی طاعت و عبادت کی کوئی نظر مانے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ، ہاں یوم نحر میں روزہ رکھنے میں فساد ضرور ہے۔ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی اس نے نظر کی ہے نہ، تو اس نظر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس دن روزہ رکھے گا تو یہ ضیافت سے اعراض کرنا ہوگا۔ اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے اور اپنے نظر کے احترام میں بعد میں اس کی قضا کرے، یہ واجب ہے نا۔ نفل شروع کرنے سے بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن نظر اگر مانا ہے تو اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ اعراض عن ضیافت اللہ لازم نہ آئے، بعد میں اس نظر کی اپنے قضا کر لے، قضا کا بھی اس میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ، بلکہ اس دن روزہ رکھنے میں فساد ہے۔ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، لہذا حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اپنے نظر کے روزے کی بعد میں قضا کرے۔ وہ بخلاف الصلاۃ، اور برخلاف نماز کے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نا، لیکن وقت یہ نماز کی تعریف میں داخل نہیں۔ جیسے پورے وقت کو روزہ گھیر لیتا ہے، نماز بھی گھیر لیتی ہے نہیں۔ اس لیے بخلاف الصلاۃ، برخلاف اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کے، فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضا، کیونکہ یہ بھی اگرچہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، اصل کے اعتبار سے تو نماز پڑھنے میں حسن ہے، لیکن ایک وصف لازم کی بنیاد پر اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس میں قبح آ رہا ہے غیر کی وجہ سے، اور اگر اس وقت میں پڑھ رہا ہے تو اس سے جدا بھی نہیں ہوگا، وصف لازم اس کے لیے ہو جائے گا اسی وقت میں اگر پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا، اگرچہ یہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، لَكِنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ دَاخِلًا فِي تَعْرِيفِهَا، لیکن نماز کی تعریف میں وقت داخل نہیں ہے۔ وقت یہ معیار نہیں ہے نماز کے لیے۔ کیا ہے وقت؟ ظرف ہے۔ ولا معیارن لہا، اور نہ ہی وقت نماز کے لیے معیار ہے، یعنی پورے وقت کو نماز نہیں گھیرتی ہے، ایک جز میں ادا کرتا ہے۔ فلم تکن فاسدتن، اس لیے یہ نماز فاسد نہیں ہوگی، بل مکروہتن، بلکہ یہ نماز مکروہ ہوگی۔ تلزم بالشروع، اگر اوقات مکروہہ میں نفل نماز شروع کر دیا تو شروع کرنے سے وہ لازم ہو جائے گی۔ یجب القضاء بالافساد، اور اگر اسے توڑ دیا کہ وقت مکروہ ہے تو فاسد کرنے سے اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن نفل روزہ یوم نحر میں رکھا، یہ فرق دکھا رہے ہیں، وہاں بھی نفل ہے، یوم نحر میں رکھ رہا ہے، شروع کر چکا ہے روزہ، توڑ دیا تو قضا نہیں کرنا، لیکن نفل نماز اگر اوقات مکروہہ میں پڑھ رہا ہے اور توڑ دیا تو قضا کرنا ہے۔ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز میں جو وقت ہے یہ نماز کے لیے ظرف ہے، اور وقت یہ نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، برخلاف صوم کے کہ صوم کی تعریف میں وقت داخل ہے اور وقت صوم کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے۔ اس لیے یہ فرق ہو رہا ہے۔ والبیع، یہ پھر چوتھی مثال، والبیع وقت الندا، اور اذان اول کے وقت بیع و شراء کرنا، مثال لما قبوح لغیرہ مجاورن، یہ قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے، جواری کی مثال ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وصف کی بنیاد پر قبح آئے، لیکن وصف اسے لازم نہ ہو، کبھی پایا جائے اس کے ساتھ اور کبھی نہ پایا جائے، تو اس میں یہی معاملہ ہے، اس لیے یہ قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ فإن البیع فی ذاتہ امر مشروع،
نا کبھی لعین ہی نہیں، کبھی لغیر ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے. بیع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بیع جائز ہے تو اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. فإن البيع فی ذاتہ امر مشروع، کیونکہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے. مفید للملک، ملکیت کا فائدہ بھی اس سے ہوتا ہے، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. وإنما يحرم وقت النداء، جمعہ کے دن اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے. لأن فیہ ترک السعی الی الجمعہ، کیونکہ اس میں سعی الی الجمعہ کا ترک ہوتا ہے. حکم کیا ہے کہ اذان ہو تو نماز کے لیے چلو. اب اگر اذان ہونے کے بعد کوئی بیع و شراء میں مشغول ہو تو سعی الی الجمعہ یہ پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا، اس کا ترک ہو رہا ہے. تو ایک وصف کی بنیاد پر کہ بیع و شراء میں مشغول ہو گیا تو ترک سعی الی الجمعہ لازم آ رہا ہے. اس وجہ سے اس میں کیا ہے؟ قبا آیا ہے. ورنہ بیع و شراء کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. فإن البیع، تو بیع یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اس سے ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ حرام ہے ندا کے وقت، اس لیے کہ سعی الی الجمعہ کا اس میں ترک ہوتا ہے اگر بیع و شراء اذان کے وقت بیع و شراء میں لگا رہے تو. الواجب بقولہ، حالانکہ اذان ہونے کے بعد سعی الی الجمعہ اللہ کے اس ارشاد کی وجہ سے واجب ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی جانب چلو اور بیع و شراء چھوڑ دو، یہ واجب ہے. تو ترک واجب ہو رہا ہے سعی بیع و شراء میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ بیع و شراء حرام ہے. تو ترک سعی کی بنیاد پر یہ مکروہ ہوا، حرام ہوا ہے، ایک وصف کی بنیاد پر حرام ہوا ہے، ورنہ بیع و شراء درست ہے. وہذا المعنی مما یجاور البیع فی بعض الاحیان، یہ معنی کہ ترک سعی الی الجمعہ بعض حالتوں میں یہ بیع کے ساتھ پایا جاتا ہے. مثلا اذان ہو رہی ہے، ہو گئی اور ابھی وہ کاروبار ہی میں لگا ہوا ہے تو ترک سعی الی الجمعہ بیع کے ساتھ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ساتھ پائے جا رہے ہیں. فیما اذا باع و ترک السعی، یہ صورت وہ ہے جبکہ وہ بیع و شراء کرے اور سعی کو ترک کر دے. وَيَنْفَكُّ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، اور کبھی دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں. یہ صورت وہ ہے فیما اذا سعی الی الجمعہ وباع فی الطریق، یعنی سعی الی الجمعہ بھی ہو اور راستے میں بیع و شراء بھی کرتا جائے. ایک کشتی میں دونوں سوار ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی میں بیع و شراء بھی آپس میں بات چیت یا جو سامان ہے اس کو بیچتے خریدتے جا رہے ہیں. تو سعی الی الجمعہ بھی ہے، بیع و شراء بھی ہے، ترک واجب ہے؟ ترک واجب نہیں. تو کبھی ایک ساتھ ہے نا یہ دونوں ترک سعی ہے نا اور بیع یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور کبھی سعی اور بیع یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور کبھی بأن یکون البائع والمشتری راکبین فی سفینۃ، اس طور سے کہ بائع اور مشتری ایک ہی کشتی میں سوار ہوں اور دونوں جامع مسجد جا رہے ہوں نماز پڑھنے کے لیے. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے فیما اذا لم یبیع ولم یسع الی الجمعہ، نہ بیع کرے نہ صحیح کرے، کھیل رہا ہے، بیع و شراء میں مشغول ہے، بیع و شراء بھی نہیں ہے، صحیح الی الجمعہ ہے، ترک صحیح الی الجمعہ ہے نا. تو ترک صحیح الی الجمعہ ہے نا
یہ بے کے بغیر ہے. بل اشتغل بلہو آخر، بلکہ وہ دوسرے کام میں مشغول ہو. تو یہ وصف لازم نہیں ہوا، یہ دکھانا ہے. وصف لازم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا ہے. یہاں کبھی ہے ساتھ میں، کبھی نہیں ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ وصف لازم نہیں ہے. فہاد البیع، تو یہ بے وقت ندا، یہ کہتے ہیں کبیع الغاصب، غاصب کی بے کی طرح ہے. آپ لوگوں نے قدوری پڑھ لی، بے کا پورا بیان پڑھ لیا ہے نا. دیکھیے کس طرح سے یہاں تسامح ہوتا ہے. ہر کسی سے تسامح چوک ہو سکتی ہے نا، معصوم نہیں ہے ہم لوگ، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ چوک ہو سکتی ہے. تو یہ بے یعنی ندا کے وقت بے کرنا، بے و شراء میں مشغول ہونا، یہ کہہ رہے ہیں کبیع الفاسد، یہ بے کبیع الغاصب، بے غاصب کی طرح ہے. غاصب کی بے موقوف ہوتی ہے، بے موقوف ہوتی ہے. پڑھ چکے ہیں آپ. آپ نے یہ موبائل میرا غصب کر لیا کسی ایک نے، اور کسی کے ہاتھ بیچ دیا، تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے نا، کہ مشتری نے قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا. یہ بے مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. مشتری کے قبضہ کر لینے سے مشتری اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. جب مالک اجازت دے دے گا اس کی تو وہ مالک ہو جائے گا مشتری، ہے نا. یہ بے غاصب کا حکم ہے. ندا کے وقت جو بے و شراء کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے. ندا کے وقت جو بے و شراء کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے، بغیر قبضہ کے مفید ملک ہے. بغیر قبضہ کے مفید ملک ہے. یہ بے فاسد نہیں ہے نا. بے فاسد کا حکم کیا ہے کہ وہ مفید ملک ہوتی ہے قبضہ کے بعد. بے غاصب کا حکم کیا ہے کہ مالک کی اجازت پر وہ موقوف ہے نا. اور یہ بے مکروہ، قبضہ کر لے یا قبضہ نہ کرے، بے تام ہو گئی، مالک ہو جائے گا، ہے نا. تو یہاں کئی تسامح ہوا ہے. ایک تو اسے بے غاصب کی طرح سے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ قبضہ کے بعد مفید ملک ہو جائے گی، ہے نا. جب غاصب کے بے کی طرح سے ہے تو غاصب کی بے میں تو مفید ملک قبضہ کے بعد وہ بے ہوتی نہیں ہے، بلکہ مالک کی اجازت سے وہ مفید ملک ہوتی ہے. فہاد البیع، تو یہ بے غاصب کی بے کی طرح سے ہے. یفید الملک بعد القبض، اور قبضہ کے بعد مفید ملک ہوتی ہے. اگر غاصب کی بے کی طرح سے ہے تو مالک کی اجازت کے بعد مفید ملک ہونا چاہیے، ہے نا. یہ تسامح ہے نا. تو یہ بے مکروہ ہے، یہی راجح ہے. اچھا آگے، ومثلہ وطیء الحائض، اور اسی کی طرح سے یعنی اسی چوتھی قسم کی مثال حائضہ عورت سے وطی کرنا ہے. حائضہ عورت سے وطی کرنا مشروع ہے. اب یہ مت کسی سے آپ بتائیے گا کہ یہ جائز ہے نا. حائضہ عورت سے وطی کرنا جائز ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے. مشروع یہاں ہے اس معنی کر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی بیوی ہے. کیا حیض کی حالت میں اس کی بیوی نہیں رہتی ہے؟ جب حیض ختم ہو جائے گا تب بیوی ہو جائے گی، حیض کا زمانہ آئے گا بیوی نہیں رہے گی. کوئی کہتا ہے ایسا؟ چاہے وہ حائضہ ہو یا غیر حائض طاہرہ ہو، بہر صورت وہ اسی کی بیوی ہے نا. تو بحیثیت بیوی اس سے وطی کرنا جائز ہے نا. لیکن ایک امر مانع ہے حیض، ایک وصف ہے حیض، اس لیے وطی کرنا منع ہے نا. تو ایک وصف کی وجہ سے منع ہے نا. ذات کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی بیوی ہے تو جائز ہونا چاہیے ہے نا. لیکن یہ وصف لازم نہیں ہے، منفق ہو سکتا ہے. انفقاق کی صورتیں دکھائیں گے. وہ مثلہ، اور اسی کے مثل حائضہ عورت سے وطی کرنا ہے. مشروع من حیث انہا منکوحۃ، یہ بیوی ہے اس کی اس حیثیت سے تو مشروع ہے. وہ انما یحرم، لیکن حرام ہے لاجل الاذى، اذى کی علت کی وجہ سے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، تو علت اذى کی وجہ سے یہ حرام ہے. وہ ہوا مما یمکن ان ینفک عن الوطی، اور اذى یہ وطی سے منفک ہو سکتا ہے.
وتی نہ کرے ازا پا لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بے ان یوجد الوتی و بدون الازا، اچھا وتی یہ ازا کے بغیر پائی جا سکتی ہے، اس طرح سے کہ وتی کرے کوئی اور ازا نہ ہو، تکلیف نہ پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ والازا بدون الوتی، اور ازا تکلیف یہ بغیر وتی کے پالی جائے، اس کا بھی امکان ہے۔ تو یہ وصف لازم نہیں ہے، بلکہ وصف ایسا ہے، کبھی اس کے ساتھ پایا جائے گا، کبھی نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ بھی اسی چوتھی قسم قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ وقد الصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اسی طریقے سے مغصوبہ زمین پر نماز پڑھنا مشروعۃ فی ذاتہا، نماز ہے تو کبھی ہوگی، ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہے، نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا نہ، ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَحْرُمُ لِأَجْلِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ، اس میں حرمت آتی ہے دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنے کی وجہ سے۔ وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُّ عَنِ الصَّلَاةِ، یہ نماز سے دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنا یہ نماز سے منفک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسے قبضہ کر لے کسی کی زمین پر نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بِأَن تُوجَدَ الصَّلَاةُ بِدُونِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ، اس طریقے سے کہ نماز پائی جائے دوسرے کی ملکیت کا مشغول کرنا نہ ہو، اپنی ملکیت میں پڑھے، بل فی ملک نفسی، وَيُوجَدُ الشُّغْلُ، اور مشغول کرنا دوسرے کی ملکیت کو پایا جائے بدون الصلاۃ، بغیر نماز کے، وہ ایسے قبضہ کر لے، بِأَن يَسْكُنَ فِيهِ، جا کر کے اس میں رہنے لگے قبضہ کر کے، نماز نہ پڑھے، تو انفکاک ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بھی قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ عَن تَقْسِيمِ النَّهْيِ، اور جب نہی کی تقسیم یہ بیان کر چکے، ارادہ ان یبینا، تو یہ انہوں نے چاہا کہ تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ای نہی یقع علی القسم الاول، کون سی نہی سے قسم اول مراد لیتے ہیں اور کس نہی سے قسم آخر مراد لیتے ہیں۔ کس نہی سے قبیح لعینہ مراد ہے اور کس نہی سے قبیح لغیرہ مراد ہے۔ افعال جو ہیں وہ دو طرح، ایک افعال حسیہ، ایک افعال شرعیہ۔ افعال حسیہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا معنی ورود شرع سے پہلے قدیم ہی سے جو اس کا معنی ہے وہ اپنے قدیم معنی پر علی حال ہی باقی رہے، شریعت وارد ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ افعال حسیہ سے مراد کیا ہے؟ جو کسی چیز کا قدیم معنی تھا ورود شرع سے پہلے، ورود شرع کے بعد اس کا وہ قدیم معنی علی حال ہی باقی رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال حسیہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چکھ کر جانیں گے اس فعل کو، سونگھ کر جانیں گے اس فعل کو، حس کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں ہے نا، یہ نہیں مراد ہے۔ میں جو بتایا افعال حسیہ ہے نا، یہ افعال حسیہ سے مراد ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا ہے افعال شرعیہ۔ افعال شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ جن کا ورود شرع سے پہلے جو معنی تھا ورود شرع کے بعد اس کے اس معنی میں تبدیلی ہو گئی، اپنے سابقہ معنی پر وہ باقی نہ ہو، اس میں تبدیلی آ گئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال شرعیہ۔ اگر افعال حسیہ سے نہیں ہو تو وہ نہی کی کس قسم میں اس کو داخل کریں گے؟ افعال شرعیہ سے ممانعت ہو تو اس کو نہی کی کس قسم میں لے جائیں گے؟ یہ تفصیلی بحث ہے، اس کو یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فقال، چنانچہ انہوں نے کہا وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ، افعال حسیہ سے ممانعت یقع علی القسم الاول، اس سے پہلی قسم مراد ہوتی ہے،
یعنی اگر افعال حسیہ سے نہیں نہی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ قبیح لعینہ. پہلی قسم کون سی ہے؟ قبیح لعینہ. اگر افعال حسیہ سے نہی ہے تو وہ فعل قبیح لعینہ ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے والمراد اچھا یہ اب بتائیں گے کہ افعال حسیہ سے مراد کیا ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں. افعال حسیہ سے مراد ما یکون معانیہ المعلومۃ القدیمہ، جس کے قدیم معلوم معانی ورود شرع سے پہلے جو تھے وہ اپنی سابقہ حالت پر باقی رہیں. لا تتغیر بالشرع، شریعت کی بنیاد پر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. جیسے قتل نفس ہے، کسی کو جان سے مارنا. قتل کا معنی جیسے ورود شرع سے پہلے جو اس کا معنی تھا، شریعت آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہے کہ کوئی تبدیلی ہوئی. زنا کا معنی ورود شرع سے پہلے جو زنا کا معنی تھا کہ قبل حرام سے فائدہ اٹھانا، جو نہ اس کی ملک ہو نہ شبہ ملک ہو، یہی معنی ورود شرع کے بعد بھی ہے، نہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. شرب خمر، شراب پینا، جو معنی ورود شرع سے پہلے اس کا تھا وہی معنی اب بھی ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے کچھ نہیں، جیسے تھا ویسے اپنے سابقہ معنی پر باقی ہے. بقیت معانیہا و ماہیاتہا، اس کے معنی اور اس کی ماہیتیں تحریم کے نازل ہونے کے بعد اپنی سابقہ حالت پر باقی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ بتا دیا کہ افعال حسیہ سے مراد کیا ہے. یہ کہتے ہیں آپ یہاں افعال حسیہ سے کوئی اور معنی مت سمجھیے گا. وہ کیا ہے؟ ولا یراد ان حرمتها حسیۃ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی حرمت حسی ہے اور حس سے معلوم ہوگی، شریعت پر موقوف نہیں ہے. حرمت یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت سے معلوم ہوگا، ہے نا، کہ کسی اور سبب سے معلوم ہوگا. حس سے چک کر کے معلوم کر لیں، سونکھ کر کے معلوم کر لیں، یہ سب تو نہیں ہوگا نا. حکم شرعی ہے تو شریعت سے اس کا حکم معلوم ہوگا. لا یراد، یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی حرمت حسی ہے اور حس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگی، شریعت پر یہ موقوف نہیں ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے. فالنہی عن ہذہ الافعال، ان افعال یعنی افعال حسیہ سے ممانعت، افعال حسیہ سے نہی عند الاطلاق، جبکہ یہ مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، مطلق ہے بالکل. تو اطلاق کے وقت وہ عدم الموانع، اور کوئی معنی بھی نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. یقع علی القبح لعینہ، یہ کس پر واقع ہوگا؟ قبیح لعینہ پر. یعنی بغیر کسی قرینہ کے، بغیر کسی قید کے اگر حسی فعل سے شریعت منع کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قبیح لعینہ. الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، ہاں اگر کوئی قرینہ قبیح لعینہ کے خلاف پا لیا جائے تو اب وہ قبیح لعینہ نہیں رہے گا. کلوت یہ حالت الحیض، جیسے حیض کی حالت میں وطی کرنا، اس کا جو پہلے معنی تھا ورود شرع سے پہلے وہی معنی اب بھی ہے نا. تو یہ نہیں ان فعل حسیین ہے نا، فعل حسی سے نہیں ہے، یہ پھر بھی یہ حرام لغیر ہی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق نہیں، قرینہ موجود ہے. کیا قرینہ موجود ہے؟ ما انه فعل حسی، باوجود کہ یہ فعل حسی ہے پھر بھی حرام لغیر ہی ہے، لقیام الدلیل، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے. ارشاد کیا ہے؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض. اعتزال کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اذی ہے نا. تو غیر کی وجہ سے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر کی وجہ سے اس میں قبح آیا ہے نا. تو قرینہ موجود ہے، دلیل موجود ہے، اس دلیل کی وجہ سے اس میں قبح آیا ہے، اطلاق نہیں ہے. مطلق جب ہوگا تب تو قبیح لغیر ہی پر محمول ہوگا، لیکن کوئی قید آ جائے تو اس کو قبیح لغیر ہی پر محمول کریں گے. یہ بحث یہاں پوری ہو گئی. پھر فعل شرعی کا بیان آئے گا، افعال شرعیہ، امور شرعیہ کا، اس کا بیان کریں.